إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری اور آپ کی جانیں ہیں، جس کے اختیار میں موسموں کی تبدیلی ہے، جو انسانوں کو سعادت سے سرفراز کرتا ہے اور انسانوں کے سیاہ کارناموں اور کرتوتوں کی وجہ سے انہیں بدبختی اور شقاوت کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے، جو دلوں میں اپنے بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور بہت سے دلوں کو ان کے غلط سوچ، فکر اور کارناموں کی وجہ سے اپنے بندوں کی محبت سے خالی کر دیتا ہے، اور جنہیں اللہ کے بندوں کی محبت دی گئی، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی محبت دی گئی، تو وہ بندے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ فاتحہ ہی میں ہمیں جو رہنمائی فرمائی یہ کہ اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس سیدھے راستے کے سالکین کی طرف اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کی طرف، اے بچوں خاموش، چپ چاپ بیٹھو، الگ الگ بیٹھو، تو سیدھے راستے پر چلنے والوں کی طرف رہنمائی کیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام اور اپنا فضل نازل فرمایا، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جس پر چلنے والے مغضوب علیہم ہو گئے، یہود جو دنیا میں فٹ بال کی طرح ہیں، فٹ بال کا کھلاڑی لات سے مارتا ہے، لڑکتا ہوا فٹ بال دور چلا جاتا ہے، پھر دوسرا کھلاڑی اس کو پیر سے مارتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے۔ یہود کی کیفیت یہی ہے، جب سے انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے حق میں نافرمانی کی، یہ فٹ بال کی طرح ہیں، دنیا کے ملکوں میں انہیں کہیں قرار نہیں ہے، کہیں روس میں، کہیں ایتھوپیا میں، کہیں جرمنی میں، کہیں فرانس میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں، اس کے بعد خیبر میں، اس کے بعد تیمہ اور اریحہ میں، لیکن یہ جہاں بھی گئے اپنی بدماشی اور اپنی بدتمیزی کرتے رہے، تو فٹ بال کا کھلاڑی ان کو پیر سے مار مار کے ادھر ادھر کرتا رہا۔ مغضوب علیہم کا مطلب یہی ہے، اور وَلَضَّالِّينَ کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، جو جاہل تھے، بس وہ سنی سنائی داستانوں پہ عمل کرتے رہے، بزرگوں نے فرمایا وہی اسی کہانی پر چلتے رہے، کبھی انہوں نے علم و تحقیق کی کوشش نہیں کی، تو وہ گمراہ ہو گئے، اور اس سے مراد نصارہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے علم ضروری ہے۔ فرما برداری نہیں کریں گے تو یہود کی طرح گمراہ ہو جائیں گے، تحقیق نہیں کریں گے تو نصارہ کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم سورہ فاتحہ میں ہر صلات میں یہ سورت پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے بندوں سے محبت ایمان کا جز ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے بندوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے عملی طور پہ اس کو پیش کیا، قولی طور پہ لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اللہ کے بندوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ خبردار خبردار، میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشانہ نہ بنا لینا، جو ان سے محبت کرے گا تو اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض و عناد رکھے اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بخاری میں باب باندھا، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اور سبقت کرنے والے اللہ کے بندوں میں ایمان کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی حسن سلوک کے ساتھ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا درجات رکھے ہیں اور ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کے طریقے سکھائے، ان کی پیروی کا، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ جو صحابہ کرام کی روش پر ہے اسی کا دین قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ یہود و نصارہ پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی، اسحاق کی، اسماعیل کی اسباط کے راستے کی پیروی کو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں جوڑتے، بس اسحاق، یعقوب، اسباط کے راستے کی پیروی کرو، سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل سے کہلوایا کہ ان سے کہیے کہ نہیں، اس صحابہ کرام کی روش پر اگر تم ایمان لائے تو تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر انہوں نے پیٹ پھیرا اور منہ موڑا تو وہ نافرمانی میں ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان کا جز ہے، ان کے راستے پر چلنا ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ کرام بھی ایک درجے میں نہیں تھے۔ کئی محدثین نے صحابہ کرام کے کئی درجات بنائے، بعض نے 12 درجات قائم کیے۔ وہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، پھر ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک جو ایمان لائے، پھر غزوہ بدر سے غزوہ احد تک جو ایمان لائے، پھر غزوہ احد سے غزوہ خندق تک جو ایمان لائے، پھر غزوہ خندق سے فتح خیبر تک جو ایمان لائے، پھر فتح خیبر سے لے کر کے فتح مکہ تک جو ایمان لائے، اور جو آخر تک ایمان لائے، تو کئی درجات بنائے، اور ان میں سب سے افضل مقام اور درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر عمر ابن خطاب کا ہے، پھر عثمان ابن عفان کا ہے، پھر علی المرتضیٰ کا ہے، پھر بقیہ جو عشرہ مبشرہ 6 لوگ ہیں ان کا درجہ ہے، پھر اور درجات ہیں، اور ان سے اسی انداز میں محبت کی جائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے آل و اولاد، ان کا درجہ ہے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اہل بیت جب بھی کہا جائے گا تو اہل بیت سے اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ثانیاً آپ کی اولاد، یہ اہل بیت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی چھوڑ دی جائے اور اولاد اہل بیت ہو جائیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جو معمولی عقل رکھتا ہے، کورے سے کورے دماغ کا ہے، وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اہل بیت میں پہلے ازواج مطہرات ہیں اور بعد میں پھر اولاد ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیویوں کو چھوڑ دیجئے اور پوتے اور نواسے یہ سب اہل بیت ہو جائیں، بیٹے اور بیٹیاں اہل بیت ہو جائیں۔ اور اس کی طرف دلالت ہوتی ہے قرآن پاک کی اس آیت سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُذْهِبَ عَنْكُمْ أَهْلَ الرِّجْسِ إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ کہا گیا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ان سے ممتاز ہو، ان سے فائق ہو، اور لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں باوقار ہو کر بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، کبھی شدید ضرورت پیش آئے تو پردے سے نکلو اور زیب و زینت اختیار نہ کرو جو جاہلیت کے زمانے میں زیب و زینت ہوتی تھی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صلاۃ قائم کرو۔ یہ سب کہنے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا، پس منظر کیا چل رہا ہے؟
ازواج مطہرات ہی کا چل رہا ہے. کئی آیتیں اس سے پہلے سے ازواج مطہرات ہی پہ چل رہی ہیں. اور اسی ضمن میں پھر اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یقیناً اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو اور پلید کو دور کر دے. اے اہل بیت، رجس کو، ناپاکی کو تم سے دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پوری طرح سے پاک و صاف کر دے. اب بتائیے کہ قرآن پاک کی آیات کا جو تذکرہ چل رہا ہے پہلے سے، وہ ازواج مطہرات پر چل رہا ہے، اور آیت ہی کا یہ ٹکڑا ہے، اور اسی میں اہل البیت کہہ دیا گیا، تو اہل البیت سے ازواج مطہرات خارج ہو جائیں گے. جس کے پاس معمولی عقل ہے، معمولی عقل، وہ بھی کہے گا نہیں. جب ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس میں اہل بیت میں وہ شامل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے علاوہ دوسرا شامل نہیں. یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو امہات المومنین کے گستاخ ہیں، جو امہات المومنین میں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں کہ امہات المومنین کو اہل بیت سے خارج کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے غضب کے سزاوار ہوں گے. اللہ تو ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے اور وہ ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے. بیٹیوں کی اولاد بھی شامل ہے. یہاں کمال کیا ہے؟ اہل بیت میں صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کا صرف ذکر ہے، بس یہی اہل بیت. ارے بھائی، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو تھی، ان کی بیٹی امامہ بھی تو تھی، وہ اہل بیت میں کیوں نہیں ہیں؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کو لوگوں نے شامل کیا ہے، اور زندگی بھر وہ آپ کی سرپرستی کرتے رہے. اور صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احترام کرتے کہ انسانیت میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ دیکھتے کہ عباس اگر کہیں کھڑے ہیں اور وہ سواری سے گزر رہے ہوتے تھے، سواری سے اتر جاتے، سواری سے اتر جاتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے نبی، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی ان کے زمانے میں قحط سالی اور خشک سالی آتی تو عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے اور کہتے کہ اے اللہ، جب تک تیرے حبیب اور خلیل ہمارے درمیان زندہ تھے، ہم ان کے ذریعے تجھ سے بارش طلب کرتے تھے. اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہم تیرے خلیل کے چچا عباس کے ذریعے ہم بارش طلب کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے، ہم پر برسا دے. اور بارش ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے. یہاں یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ جو زندہ ہیں ان کے ذریعے سے توسل کیا جائے، جو زندہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی جائے. یہ نہ ہو کہ مطلب کسی اور طرف رجوع کیا جائے. یہاں مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت کا حد درجہ احترام کرتے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے تھے اور دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ. بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور اپنے گردن پہ بٹھا لیا اور کہا کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو ان کے مقابلے میں، علی کے مقابلے میں، علی کی اولاد ہیں. کہا تم علی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہو، اور اپنے گردن پہ بٹھا لیا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ ان سے محبت کی دلیل ہے. اور صحابہ کرام عمومی طور پہ جیسے ازواج مطہرات کی عزت کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے،
ان کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ جمل پیش آ گیا علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، اس کے باوجود کسی بھی ایک صحابی کی زبان آلودہ اور گنہگار نہیں ہوئی سیدہ عائشہ کے تعلق سے کہ سیدہ عائشہ کی شان میں کسی صحابی نے گستاخی کی ہو۔ وہ جنگ جس میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے اور ان منافقین عبداللہ ابن سبا اور اس کے نالائق اور خبیث فطرت لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ جب ان کو احساس ہوا کہ صلح ہو گئی اور ان کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی، تو رات کی تاریکی میں 2 گروہوں میں بٹ کر کے ایک نے علی کی فوج پہ اور ایک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج پہ حملہ کر کے اور اس طرح دونوں کو لڑا دیا۔ اس 10,000 لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود کسی بھی صحیح سند سے، کسی بھی صحابی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کوئی گستاخی ثابت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھتاتی تھیں، زندگی بھر پچھتاتی تھیں، کاش جو کام ہمارے لیے نہیں تھا ہم اس میں نہ پڑے ہوتے، وہ پچھتاتی تھیں، لیکن کسی صحابی نے گستاخی نہیں کی۔ ایسے ہی صحابہ کرام ازواج مطہرات میں سے کسی کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، کسی نے بھی، چاہے وہ علی ہوں، چاہے اسامہ بن زید ہوں، کوئی ہو، کسی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ان کی بھی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور اہل بیت میں یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ دھوکہ ہے کہ اہل بیت صرف فاطمہ، علی، حسن اور حسین ہیں۔ اس سے بڑی دھوکے کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد آپ کے خانے سے، آپ کے زمرے سے، آپ کے گھر سے نکال دیا جائے۔ اس سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، بے ادبی اور آپ کی شان میں اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ابھی کسی کا انتقال ہو جائے، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔ ہر آدمی نام دینے والے کو برا ہی کہے گا، جس نے اس کی بیوی کو نکال دیا ہے اس کو برا بھلا بولے گا، اور اگر کوئی طاقتور ہوگا تو عجب نہیں کہ اس کو مار پیٹ دے کہ تم نے ایک تو ویسے ہی بیوگی کا زخم اور بیوگی کا درد برداشت کر رہی ہے اور اس کے باوجود تم نے اس کو نکال دیا۔ ایسے ہی یہ لوگ جو اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نکال دے رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں پر اللہ کی مار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کو خانہ نبوت سے نکال دیتے ہیں، نبوت کے گھرانے سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں میں سیدہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہا ہیں، ان کی بیٹی کو خارج کر دیتے ہیں۔ اور پھر صرف ایک، وہ اس وجہ سے یہ لوگ صرف لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور خلافت بنو عباسیہ جو قائم ہوئی تھی وہ اسی بنیاد پہ قائم کیا کہ اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر، اور پھر جو ہے بنو عباسیہ کی خلافت قائم ہوئی، اس میں بھی لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا۔ مقصود یہ ہے کہ اہل بیت سے صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہی مراد نہیں ہے، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ وہ ازواج مطہرات کو شامل نہ کر کے اللہ کے غضب کے سزاوار ہو رہے ہیں، لیکن ہم ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس میں اونی کام تھا، چادر میں بڑی چادر تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ آئے، ان کو اس چادر میں سمیٹ لیا، حسین آئے، ان کو بھی لے لیا، فاطمہ آئیں، ان کو لے لیا، علی آئے، ان کو لے لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل البیت
جیسے بیویوں سے خطاب ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اے اللہ ان بیویوں سے تو خطاب ہوا، وہ تو اہل بیت ہیں ہی، لیکن یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کے دلوں کو بھی پاک صاف کر دے، ان کے دلوں کو بھی رعنائی اور دین کی محبت نصیب فرما دے، اور دنیا اور آخرت میں ان کو مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ نے دعا فرمائی دنیا اور آخرت میں مقام عطا فرما، وہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دعا کی برکت یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام خواتین کی سردار ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں تو آیات ازواج مطہرات پر 3-4 آیات، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ پورا رکوع انہی میں وقف ہے۔ سورہ احزاب کا 22ویں پارے کے 2-3 آیتیں پہلے سے لے کر کے اور بعد کیا 2-3-4 آیات رکوع تک وہ ازواج مطہرات پر وقف ہے، اور اسی تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ تو جو ہے اہل بیت سے مراد یہ ہیں، یہ بتایا گیا۔ تو اسی تناظر میں یہ بات تھی۔ اب ظاہر ہے آج لوگ، اور افسوس یہ ہے کہ اس عمل میں اہل سنت جن کا نام ہوتا ہے وہ بھی شامل ہو گئے، کہ صحابہ کرام مثلا معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، اور اہل بیت سے مراد صرف انہی 4-5 لوگوں کو لیتے ہیں، 4 لوگوں کو بس۔ یہ زیادتی کی بات ہے۔ میں نے پورا تناظر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آج ہمارے بھی نوجوانوں میں تحقیق کی جب بات آتی ہے تو اپنے آپ کو محقق سمجھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی جو جس کا میدان ہو وہ اسی میں کام کرے نا۔ میرا ایک لڑکا انجینئر ہے، اب میں اس سے کہہ دوں تو مفسر بن جا اور ساری تفسیروں پر تو اپنی رائے قائم کر دے، تو دنیا مجھ کو پاگل کہے گی، میرے ساتھ میرے لڑکے کو بھی پاگل کہے گی کہ جب وہ انجینئر ہے تو کس برانچ سے ہے، سول سے ہے، میکینیکل سے ہے، الیکٹریکل سے ہے، الیکٹرانکس سے ہے، کمپیوٹر سے ہے، جس برانچ میں وہ انجینئر ہے اس میں نئی نئی تحقیقات پیش کرے۔ جس میدان سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر وہ اس میں جائے گا تو لازمی بات ہے خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ایک بڑے صاحب فتویٰ دینے لگے، جبکہ ان کا میدان وہ نہیں تھا، وہ میڈیکل کے آدمی تھے۔ آخر ان کو جماعت کے ایک بڑے عالم کو تنبیہ کرنی پڑی کہ آپ کا میدان وہ نہیں ہے، آپ کا میدان میڈیکل ہے، یا آپ کا میدان ویڈیو اور اس طرح کی چیزیں بنانا ہے، وہ بنائیے اور اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کریے، لیکن فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی گمراہ کر دیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی شوق چررایا ہوا ہے علامہ گوگل کے حوالے سے، دن رات ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ کرا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اس کی انہیں فکر نہیں، کیونکہ وہ علامہ گوگل کے شاگرد ہیں۔ انہی میں ان کی شام بسر ہوتی ہے، انہی میں ان کی صبح ہوتی ہے۔ اتنا پڑھتے ہیں علامہ گوگل کو، ماشاءاللہ فجر بھی غائب کر دیتے ہیں۔ کہتا شیطان ان کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو اب گوگل کی بات یکسوئی سے سنتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اللہ نے شریعت کو بڑے واضح انداز میں، بڑے صاف ستھرے انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی آیات ایسے ہی روشن ہیں جیسے روشن ہے، احادیث نبویہ ایسے ہی روشن ہیں جیسے یہ دن روشن ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم ادھر ادھر کی طرف منہ دیکھتے ہیں تو بات یہی ہوئی کہ ریشم کے کپڑے میں ٹاٹ کا، بلکہ ٹاٹ سے بھی گیا گزرا کچھ ہو تو اس کا پیوند لگا رہے ہیں، اور وہ بھی شرعی معاملات میں۔ اس لیے اللہ کے بندو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بڑا جو ہے الزام ہوتا ہے کہ صاحب وہ اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اگر محبت نہیں کریں گے، مسلمانوں کا کوئی طبقہ ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم دعوے کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے اگر اہل حدیث محبت نہیں کر سکتا تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ صحابہ کرام سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیثیں اور جو قرآن پاک ہماری اساس اور ہماری بنیاد ہے اور ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے،
اگر اس کو پڑھنے کے بعد ہم گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت اور گستاخ تابعین اور گستاخ ائمہ اور گستاخ ائمہ مجتہدین ہو گئے تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ اور مسلمانوں کا کوئی طبقہ بھی ان کی عزت و احترام نہیں کر سکے گا. زبانی دعویٰ کر لے گا، عملی طور پہ ایسا نہیں کر سکے گا. اس لیے نوجوانوں اس فتنے کو سمجھو. اہل بیت کے نام پر اور ازواج مطہرات کو خانہ نبوت سے خارج کر دیا جائے اور مسلمان ہے کہ خاموش بیٹھے رہے. پہلے ازواج مطہرات ہیں، پہلے بیویاں ہیں، بعد میں اولاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولاد پہلے ہو اور بیویاں بعد میں ہوں. جب بیویوں کو خارج کر دیا گیا تو اولاد کہاں سے رہ جائے گی؟ لیکن لوگ جن کو تمیز نہیں، جن کو سلیقہ نہیں، جن کو دین کا شعور نہیں، جن کو کتاب اللہ سے معمولی طور پہ تفہیم کا ذوق اور حصہ نہیں ملا، وہ آج فتوے دیتے پھرتے ہیں انجینئر کے نام سے اور ڈاکٹر کے نام سے اور ایڈوکیٹ کے نام سے اور فلاں کے نام سے اور فلاں کے نام سے. یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں ایک جملہ بھی آدمی نے اگر کہہ دیا تو انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھنا چاہیے، ایو سمائن تظلنی و ایو ارض تقلنی ان اقول فی کتاب اللہ برائی. کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھ کو پناہ دے گی اگر میں نے اللہ کی کتاب میں اپنی رائے سے کچھ کہہ دیا. کس نے کہا؟ وہ جو یار غار تھا، وہ جو کہتا تھا اللہ کے رسول آپ نے پی لیا اور میں سیراب ہو گیا. یہ محبت کی انتہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ نے پی لیا اور میں سیراب ہو گیا. وہ ذات یہ بات کہہ رہی ہے. اور آج جن کو معمولی سلیقہ بھی نہیں، جو دین کے رموز سے واقف نہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں. اللہ کے بندو، ہم اور آپ جو یہاں مسجد میں موجود ہیں اور جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کریں اور کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوں، اللہ کی پکڑ کے مستحق ہوں. اللہ اولا مجھے توفیق دے. ہم خطبہ ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہم سے غلطی کہیں ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے زبان کی حفاظت فرمائے، ہمارے دل و نگاہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے فکر و خیال کی حفاظت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوبهم واصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر جميع اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من عرض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.